یہ 251 سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر 251 سورۃ النحل، آیت نمبر 94 پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 94 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. جزاکم اللہ. ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلا، دھوکہ دینے کے لیے، بینکم، اپنے درمیان، فتزل، بس اکھڑ جائیں گے، قدم، بعد ثبوتها، بعض لوگوں کے مضبوط ہو جانے کے بعد، وتذوقوا السوء، اور تم چکھو گے اس برائی کی سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، بسبب اس کے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے تھے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کے بارے میں، عہد کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایمان والو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب قسم اٹھاؤ تو قسم کو پورا کرو، اور خصوصاً وہ قسمیں کہ جو تم پختہ کرتے ہو کہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، ان قسموں کو پورا کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو پتا چلا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی، یہ ٹھیک نہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے توڑیے اور اس کا کفارہ ادا کیجیے، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو یا کپڑے پہنائے جائیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ یہ قسم کے لیے کفارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ ایمان والو اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کیا کرو، کہ دھوکہ دینے کے لیے اب پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم میں کروں گا، کسی سے پیسے ہی لینے ہو، کسی اب وہ بندہ نہیں آ رہا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، یارو تم نے پیسے، یار اللہ کی قسم اب چلے جاؤ پھر میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے کبھی بھی ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نقصان ذکر فرماتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے کہ ایک بندے نے ہمیں دھوکہ دیا، قسم اٹھا کے وہ مکر گیا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا فلاں، ہم اسے سمجھتے ہیں عام سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عام بات نہیں سمجھتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں عام مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو قسم اٹھائے پھر توڑے تو وہ کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اگر تم آپس میں قسموں کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرو گے، بعض لوگوں کے قدم دین اسلام کے معاملے میں اکھڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی طرح، المسلم اخو المسلم
بھائی بھائی کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ جانے، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ رسوا کرے۔ جب وہ دھوکہ دے گا، قسم توڑے گا تو اپنے بھائی کو رسوا کرے گا۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں جی؟ 3۔ اذا وعد اخلفا، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسرا نقصان، وہ منافقین کی صف میں آ گیا۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ اس نے اپنا اعتبار گنوا دیا، اس نے اپنا جو ایک اعتماد تھا، مسلمان جو تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس نے اپنا اعتبار گوایا۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں کہ جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، قسم کو پورا نہیں کرتا۔ پانچواں نقصان کیا ہے؟ وہ دین اسلام کے بارے میں ایک برا اشتہار بن گیا۔ کیا سوچیں گے لوگ جو غیر مسلم ہیں؟ کیا سوچیں گے وہ جو دین کی طرف نہیں آتے؟ وہ کہیں گے یار مسلمان ہے ہی جھوٹے، مسلمان وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں، میں کیسے اعتبار کروں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں واللہ کہ جو اپنی قسمیں پوری نہیں کرتے اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم ان سے اچھے ہیں۔ کتنا دیندار طبقہ ہے کہ جو دین کی طرف آتا ہے لیکن قسموں کو پورا نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یار ہم ان سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے درس میں یہ حکمرانوں کی مثال سنائی تھی، اور اس سے ایک اور بڑا نقصان اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے مضبوط ہونے کے بعد۔ ایک بندہ دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، اس نے مسلمانوں کے اوصاف پڑھے، مسلمانوں کی صفتیں پڑھی، اللہ کے نبی کے کردار کو پڑھا، صحابہ اکرام کے کردار کو پڑھا، اس نے پڑھا کہ مسلمان وعدے کا پکا، قسم کو پورا کرنے والا، بات کا سچا۔ جب وہ دیکھے گا اس مسلمان نے وعدہ نہیں پورا کیا تو اس کا اسلام پر سے دل اٹھ جائے گا۔ عام مسئلہ نہیں ہے کہ قسم اٹھائی جوڑ کا وعدہ کیا توڑ دیا، نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو، قسم اٹھاؤ پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ انجام ہے قسم توڑی، منافقوں کے زمرے میں آیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس نے برائی کی، اس برائی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو دین اسلام سے، اللہ کے رستے سے روک دیا۔ وہ بڑی بات ہے نا، کہتے ہیں اعتبار جو ہے یہ بنانا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب ایک دفعہ یہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ اعتبار نہیں بنتا۔ قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں لوگ، دوبارہ کوئی اعتبار۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلدغ المؤمن فی جحر واحدہ، کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اے اپنی قسموں کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرنے والوں، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب تو ہلکا بھی بڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جناب ابو طالب کو جو عذاب دیا جائے گا، آپ نے فرمایا اسے جہنم کا جوتا پہنایا اور اس کی وجہ سے اس کا جو سر ہے وہ اس طرح ابلتا ہے جس طرح آگ کے اوپر ہنڈیاں پڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہلکا ہے۔ اور جو عذاب عظیم ہے، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی دوست احباب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قسموں کو اور وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے لیے اچھا اشتہار بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان اور کردار کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو نماز الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم سبحانک اللہ سے پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے کا تو، اللہم اے میرے اللہ، سبحانک اللہم اے میرے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بلند ہے،
وَتَعَالَى جَدُّكَ تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔